ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کا جو سبق ہے وہ ہے کیف دارت الدائرۃ علی المسلمین، کہ معاملہ مسلمانوں پر کیسے پلٹا۔ کیف دارت الدائرۃ یعنی معاملہ کیسے پلٹا علی المسلمین، مسلمانوں پر، یعنی مسلمانوں کو تو فتح یابی، کامیابی حاصل ہو چکی تھی، لیکن بعد میں پھر کس طرح سے ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا، اس کو یہاں پر تذکرہ کیا گیا ہے۔ اور دوستو، یہاں ایک بات یہ کہی گئی ہے کہ اپنے امیر کی اطاعت نہ کرنا یہ کتنا ہی بڑا دشواری کا کام ہے۔ تو امیر کی اطاعت یہ ضروری ہے۔ اگر ہم امیر کی اطاعت نہیں کریں گے تو پھر ہمیں کسی بھی صورت میں کامیابی حاصل نہیں ہو سکتی ہے۔ اسی کو اس سبق کے اندر بیان کیا گیا ہے۔ چلیے پڑھتے ہیں۔ کیف دارت الدائرۃ علی المسلمین، کہ معاملہ مسلمانوں پر کیسے پلٹا۔ وبینما هم كذلك اذ انهزم المشركون، اس درمیان کہ وہ تھے اذ انہزم المشرکون، مشرکین جو ہے شکست ہو گئے تھے، یعنی اس درمیان کے مشرکین شکست ہو گئے تھے۔ وولوا مدبرین، اور وہ پیٹ پھینک کر بھاگنے لگے، پیٹ پھینک کر بھاگ رہے تھے۔ حتی انتہوا الی نسائہم، یہاں تک کہ جب اپنے عورتوں کے پاس پہنچے۔ فلما رأى الرماة ذلك، اور جب تیر اندازوں نے اس چیز کو دیکھا، یعنی مشرکین کے پیٹ پھینک کر بھاگنے کو اور ان کی شکست خوردی کو جب انہوں نے، یعنی جو مسلمانوں کے تیر انداز تھے، انہوں نے دیکھا، مالوا الی العسکری، تو وہ اپنے لشکر کے جانب متوجہ ہوئے، وہ لشکر کے جانب متوجہ ہوئے۔ وہم موقنون بالفتح، اور وہ لوگ یقین کر لیے تھے، یعنی جو تیر انداز متعین کیے گئے تھے وہ لوگ یہ یقین کر لیے تھے کس چیز کا؟ بالفتح، فتح یعنی کامیابی کا۔ وہم موقنون بالفتح، اور وہ کامیابی کا یقین کر لیے تھے۔ وقالوا، اور انہوں نے کہا، یا قوم، اے قوم، الغنیمت، الغنیمت، مال غنیمت، مال غنیمت یعنی مال غنیمت لوٹو، مال غنیمت لے لو، یہ کہنے لگے وہ لوگ۔ فذکرہم امیرہم عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فلم یسمعوا، فذکرہم امیرہم، تو ان کے امیر نے یاد دلایا عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وعدے کو۔ فلم یسمعوا، تو انہوں نے نہیں سنی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو وعدے کیے تھے کہ اپنی جگہ مت چھوڑنا کسی بھی صورت میں، اس چیز کو جب ان کے امیر نے انہیں یاد دلایا تو ان کی بات کو انہوں نے نہیں سنی، یہی ان کی غلطی تھی۔ وظنوا، اور انہوں نے یہ گمان کر لیا، ان لیس للمشرکین رجعۃ، کہ مشرکین کی اب واپسی نہیں ہو سکتی ہے۔ فاخلعوا الثغر، تو انہوں نے صغر کو خالی کر دیا۔ صغر بولتے ہیں مورچے کو، صغر بولتے ہیں مورچہ، یعنی جہاں پر سے کہ امید ہوتی ہے کہ پیچھے سے کوئی حملہ کر دے گا تو وہاں پر کسی کو رکھتے ہیں تاکہ پیچھے سے کوئی حملہ نہ کرے، تو اسی سے صغر بولتے ہیں، مورچہ یہاں پر ترجمہ کریں گے۔ فاخلعوا الثغر، تو انہوں نے صغر کو یعنی مورچے کو خالی کر دیا۔ وخلوا ظہور المسلمین الی الخیل، اور انہوں نے مسلمانوں کی پشتوں کو خالی کر دیا، الی الخیل، کس کے لیے؟ گھوڑ سواروں کے لیے، یعنی مشرکین کے گھوڑ سوار جو تھے ان کے لیے، ان کی طرف خالی کر دیا ان کے لیے۔ وَأُصِيبَ أَصَابَ اللِّوَاءَ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکین کے بڑے بڑے لوگ جو ہے وہ کیا کیے؟ مارے گئے۔ حتی ما يدنو منہ، یہاں تک ان سے قریب نہیں ہوا، احد من القوم، قوم میں سے کوئی بھی ان کے قوم میں سے وہاں پر قریب نہیں ہوا۔ فأتاهم المشركون من خلفهم، تو مشرکین کے پیچھے سے آئے۔ وصرخ صارخ، اور ان میں سے چیخنے والوں نے، ایک چیخنے والے نے چیخا، الا سنو، یعنی ڈروانے کے لیے، الا سنو، ان محمدا قد قتل، یقینا محمد نعوذ باللہ قد قتل، کو قتل کر دیا گیا، یعنی ایک چیخنے والے نے ایسا چیخا۔ فتراجع المسلمون، تو مسلمان لوٹے، یعنی گھبرا گئے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نعوذ باللہ قتل کر دیے گئے، یہ گھبرا گئے، یعنی گھبرا کر کے وہ لوگ لوٹے۔ وَكَرَّ الْمُشْرِكُونَ كَرَّةً، اور مشرکین نے دوبارہ حملہ کیا۔ وَانْتَهَزُوا الْفُرْصَةَ، اور انہوں نے اس موقع کو غنیمت سمجھا، یعنی اس موقع کو غنیمت سمجھا۔ وَكَانَ يَوْمَ بَلَاءٍ وَتَحْمِيسٍ، اور وہ کمزوری کا دن، یعنی کمزور آزمائش
بلا کا مطلب ہوتا ہے آزمائش، اور وہ بلا یعنی آزمائش کا دن تھا، اور آزمائش اور سختی کا دن تھا۔ تحمیس مطلب ہوتا ہے سختی، تحمیس سختی، اور بلا آزمائش، یعنی وہ بلا آزمائش اور سختی کا دن تھا۔ وَخَلَصَ الْعَدُوُّ إِلَى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور دشمن جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا لگے یعنی جا ملے۔ وَأَصَابَتْهُ الْحِجَارَةُ، اور ایک پتھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جا لگا۔ حتیٰ وقع، یہاں تک کہ وہ پڑا۔ لشقہ، اور وہ جو ہے کیا ہوا، شقہ مطلب ہوتا ہے پھاڑنا، اور وہ یعنی منہ کے کسی حصے کو، چہرے کے کسی حصے کو پھاڑ دیا۔ وَأُصِيبَ رِبَاعِيَّتَهُ، اور وہ پتھر جو ہے اس کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی کو، یعنی اگلا جو چار دانت ہوتا ہے جو سیدھا سیدھا جو ہوتے ہیں اس کو رباعی بولتے ہیں، تو اس رباعی دانت کو وہ پال لیا، یعنی پڑ گیا اس میں زخمی ہو گئے۔ وَأُصِيبَتْ رُبَاعِيَّتَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رباعی دانت کو پا لیا۔ وَشَجَّ فِي وَجْهِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کو زخمی کر دیا۔ شجّہ کا مطلب ہوتا ہے زخمی کرنا۔ وَجَرَحَتْ شَفَتَهُ صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہونٹ جو ہیں وہ زخمی ہو گئے۔ شفت مطلب ہوتا ہے ہونٹ زخمی ہو گئے۔ وَجَعَلَ الدَّمُ يَسِيلُ عَلَى وَجْهِهِ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خون بہنے لگا۔ يَمْسَحُهُ، تو انہیں یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس لہو کو پوچھتے تھے۔ وَيَقُولُ، اور کہتے تھے، كَيْفَ يَفْلَحُ قَوْمٌ خَضَبُوا وَجْهَ نَبِيِّهِمْ، کہ وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کیا۔ خضب یا خضبو کا مطلب ہوتا ہے لہو لہان کرنا۔ تو وہ قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ اپنے نبی کے چہرے کو لہو لہان کیا۔ وَهُوَ يَدْعُوهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ، اس لیے اس حال میں اس لیے کہ وہ ان کے دعوت دے رہے تھے، الی ربہم، اپنے رب کی جانب انہیں بلا رہے تھے، یعنی اللہ کی وحدانیت کا وہ دعوت دے رہے تھے، اس وجہ سے انہوں نے ان کے چہرے مبارک کو لہو لہان کیا۔ تو ایسی قوم کیسے کامیاب ہو سکتی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خون کو پوچھتے ہوئے کہہ رہے تھے، کیا عالم رہا ہوگا۔ ولا يعلم المسلمون بمكانه، اور ولا يعلم المسلمون، اور مسلمان نہیں جانتے تھے بمكانه، اس مکان کو، اس مرتبے کو۔ فأخذ علي بن أبي طالب رضی اللہ عنہ بيد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورفعه طلحة بن عبید اللہ، علی بن عبداللہ ابی طالب رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو پکڑا۔ ورفعه طلحة بن عبید اللہ، اور طلحہ بن عبید اللہ نے انہیں اٹھایا۔ حتی استوى قائما، یہاں تک کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیدھا کھڑے ہو گئے۔ ومس مالک بن سنان الدم عن وجهه صلی اللہ علیہ وسلم وابتلعه، اور مالک بن سنان جو ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے سے خون کو پوچھتے تھے۔ وابتلعه، اور اس کو کیا کرتے تھے، مسس مطلب تھا چوسنا، چوستے تھے۔ وابتلعه، اور اس کو کیا کرتے تھے، نگل لیتے تھے۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ایسا کرتے تھے۔ وَلَمْ تَكُنْ فَرَّةً إِنَّمَا كَانَتْ جَوْلَةً يُسْتَرُّ إِلَيْهَا الْجَيْشُ ثُمَّ يَسْتَعْنِفُ كَرَّةً۔ وَلَمْ تَكُنْ فَرَّةً، اور یہ شکست نہیں تھی، انما كانت جولة، یقیناً یہ بلند مرتبہ تھا، یستر الیہ الجیش، جس کے جانب کے جیش لشکر، یعنی اس کے جانب لشکر مجبور کیے گئے، یعنی یہ شکست نہیں تھا۔ فرۃ مطلب شکست، انما كانت جولة، یہ کیا تھی، بلند تھا، جولت مطلب بلند ہوتا ہے، یہ ایک بلندی تھی، یستر الیہ الجیش، جس کے جانب کے جیش لشکر کو یستر الیہ الجیش، جس کے جانب لشکر کو مجبور کیا گیا۔ ثم یستعنف کرۃ، پھر وہ دوبارہ حملہ کیے۔ وما اصاب المسلمین من نکست ومحنۃ، اور جو مسلمانوں کو لاحق ہوا، یعنی مسلمانوں کو جو بھی یہ ساری چیزیں یعنی وہ دوبارہ حملہ کیے
وہ کس وجہ سے؟ من نکست وما اصاب من المسلمین، جو مسلمانوں کو جو لاحق ہوا من نکست و محنت، وہ کس وجہ سے نہیں تھا؟ کس وجہ سے؟ من نکست، یعنی کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی. نکستن کا مطلب ہوتا ہے کمزوری، وہ کمزوری کی وجہ سے نہیں. وہ محنت، اور محنت میں کمی کی وجہ سے نہیں تھی. ٹھیک ہے، تو کمزوری کی وجہ سے اور محنت، ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے محنت نہیں کی، انہوں نے بہت زبردست محنت کی اور انہوں نے اس مرحلے تک پہنچا دیا تھا کہ فتح انہیں حاصل ہو چکی تھی. تو یہ محنت کمزوری نہیں تھی اور نہ ہی محنت میں کمی تھی. اسی کو یہاں پر بتایا گیا ہے کہ وما اصاب المسلمین، کہ مسلمانوں کو جو بھی حاصل ہوا تو وہ ان کی کمی کی وجہ سے نہیں تھا اور ان کے کمزوری کی وجہ سے نہیں تھی. وما اصیب به من خسارت فی النفوس، اور جو انہیں لاحق ہوا ان کو من الخسارت، جو خسارہ انہیں لاحق ہوا فی النفوس، ان کے دلوں کے خسارے کی وجہ سے نہیں تھا. وما اصیب، اور جو انہیں لاحق ہوا من خسارت فی النفوس، یعنی دلوں میں خسارے کی وجہ سے نہیں تھا، یہ چیز لاحق نہیں ہوا تھا. وشہادت، اور یہ ایسی بات نہیں تھی کہ ایسے لوگوں کی شہادت کی وجہ سے یہ چیز ہوئی تھی. من کان قوتا للاسلام والمسلمین، جو کہ مسلمان اور اسلام اور مسلمانوں کے طاقت تھے، یعنی جو طاقت تھے اس میں وہ شہید ہو گئے تھے، ان لوگوں کی کمزوری کی وجہ سے نہیں ہوا. وناصرا لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والدین، اور ایسا نہیں تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا جو مددگار تھے ان کے شہادت کی وجہ سے ایسا ہوا تھا، یہ کوئی نہیں تھا. یعنی حمزہ رضی اللہ عنہ جو بہت ہی زیادہ دین کے سپہ سالار تھے، بہت ہی مضبوط تھے، تو ان کی شہادت ہو گئی. اسی کو کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ ان کی شہادت کی وجہ سے، یعنی جو شہید ہوئے تھے ان کی وجہ سے یہ ناکامی نہیں ہوئی تھی. انما کان، پھر آگے بتایا گیا ہے انما کان نتیجت ذلت، یقیناً یہ انما کان نتیجت، یقیناً یہ نتیجہ تھا کس چیز کا؟ ذلت للرماتی، یعنی تیراندازوں کے ذلت، یعنی ان کی کمزوری، تیراندازوں کی کمزوری کا نتیجہ تھا. انما کان نتیجت ذلت للرماتی، یہ تیراندازوں کی کمزوری کا نتیجہ تھا. وعدم تمسکہم بتعلیم الرسول صلی اللہ علیہ وسلم، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو نہ پکڑنے کی وجہ سے، ان کو نہ تھامنے کا نتیجہ تھا. یعنی عدم تمسکہم یعنی ان کو نہ تھامنے کا نتیجہ تھا. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہدایت کی تھی ان پر وہ عمل نہیں کیے، ان کا وہ نتیجہ تھا. الی اللحظۃ الاخیرۃ، آخری مرحلے تک، یعنی اخیر مرحلے تک، الی اللحظۃ الاخیرۃ، اخیر مرحلے تک ان کو نہ تھامنے کا نتیجہ تھا. یعنی بیچ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تو جو حکم تھا، جو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات کہی تھی ان پر تو انہوں نے عمل کیا، لیکن آخری مرحلے تک انہوں نے عمل نہیں کی، ان کا نتیجہ تھا. وَإِخْلَائِهِمْ لِلْجَبْحَةِ الَّتِي عَيَّنَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور ان کے اس مورچے کی خلاف ورزی کرنے کی وجہ سے تھی. الَّتِي عَيَّنَهُمْ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس کو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعین کی تھی. وَهُوَ قَوْلُهُ تعالی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا قول ہے اس طرح سے وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ حَتَّى إِذَا فَشِلْتُمْ وَتَنَازَعْتُمْ فِي الْأَمْرِ وَعَصَيْتُمْ مِنْ بَعْدِ مَا أَرَاكُمْ مَا تُحِبُّونَ منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صرفكم عنهم ليبتليكم ولقد عفا عنكم والله ذو فضل على المؤمنين. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی باتیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کے لیے، یعنی جنگ احد کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی تھی اور فرمایا وَلَقَدْ صَدَقَكُمُ اللَّهُ وَعْدَهُ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے وعدے کو سچ کر دکھایا. إِذْ تَحُسُّونَهُم بِإِذْنِهِ، جبکہ تم ان کے حکم سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے ان پر حملہ کیے، یعنی مشرکین پر حملہ کیے. حتی اذا فشلتم وتنازعتم، یہاں تک کہ حتی اذا فشلتم وتنازعتم فی الامر، یہاں تک کہ جب تم کمزور ہوئے، فشلتم تم کمزور ہوئے، وتنازعتم فی الامر اور معاملہ میں تمہوں نے تنازع اختیار کیا، وعصیتم اور تم نے نافرمانی کی، من بعد ما اراکم ما تحبون، بعد اس کے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں وہ چیز دکھا دیا
ما تحبون जिसका तुम चाहते थे, यानी जो तुम चाहते थे अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीज़ें तुम्हें दिखा दी थी, उसके बाद फिर तुमने अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की, व असैतुम, और तुमने नाफरमानी की, मिन बादी, बाद इसके के, मा अराकुम, अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें वो चीज़ दिखा दिया, मा तुहिब्बून, जिसको तुम चाहते थे। मिनकुम मन युरीदुद दुनिया, तुम में से कोई दुनिया चाहता था, व मिनकुम मन युरीदुल आखिरा, और तुम में से कोई आखिरत को चाहता था। थुम्मा सरफकुम अन्हुम लियब्तलियकुम, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने उनसे फेर दिया, लियब्तलियकुम, ताकि तुम्हें आजमाए, वलक़द अफ़ा अन्कुम, और अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हें माफ़ कर दिया, वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ल वाला है, अलल मुअमिनीन, मुअमिनों पर, यानी मुअमिनीन जो हैं, जो भी ईमान रखते हैं, अल्लाह तबारक व तआला उस पर फ़ज़ल की बारिश बरसा देते हैं, उन पर फ़ज़ल का बहुत ही ज़्यादा मेहरबानी, अपना बहुत ही ज़्यादा शफ़क़त करते हैं, मेहरबानी करते हैं, फ़ज़ल अता करते हैं। तो अल्लाह तबारक कहता है वल्लाहु ज़ू फ़ज़लिन अलल मुअमिनीन, और अल्लाह तबारक व तआला, बेशक अल्लाह तबारक व तआला बहुत ही ज़्यादा फ़ज़ल है, मेहरबान है, अलल मुअमिनीन, मुअमिनीन पर। ये सबक बहुत ही लंबा है, बहुत ही ज़्यादा हो गया, 17 मिनट लगभग हो गया है। तो देखिएगा, कोशिश कीजिएगा इसको अच्छा से पढ़ने का, और इससे इबरत हासिल करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि ये सबक इबरत के लिए है कि हमें अपने अमीरों की इताअत करनी चाहिए, और उनकी बातों को हमें कभी भी नहीं टालनी चाहिए, चाहे जैसे भी हों उनकी बात को माननी चाहिए, ताकि हमें कामयाबी हासिल हो सके। आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।